کرا آپ نے جس کا ترجمہ کرا ہے وہ غلط ہے، پاک قرار دیا گیا، لیکن اس کے نکلنے سے پورے بدن کا دھونا یعنی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورت کا پانی یعنی منی زرد رنگ کا ہوتا ہے، کبھی مرد کی اگلی شرمگاہ سے ہوا یعنی ری خارج ہوتی ہے، اس کے نکلنے پر استنجا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر صرف اور صرف ایک روایت ہے، آپ نے کہا مشہور روایت، بات یہ ہے غنیت الطالبین کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ وہ ترجمہ کس کا ہے؟ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وہ ترجمہ کس کا ہے؟ تو پہلے ہی ہو گیا جی، اس نے کتاب نہیں دکھائی، کتاب دکھاؤ جی، آسکانی کتاب دکھائیں۔ یہ مجھے بڑا کرے مجھے نہیں ترجمہ کتاب دکھائیں، فون نہیں چلے گا، کتاب نہیں یار نہیں، کتاب دکھائیں، جیسے علامہ صاحب کتاب لے کے آئے ہیں، کتاب لے کے آئیے، کتاب لے کے آئے۔ اچھا جی، یہ ہے غنیت الطالبین۔ اچھا غنیت الطالبین ہے، ترجمہ دکھائیں جی، ترجمہ کس کا لکھا ہوا ہے، پہلے ترجمہ دکھائیں جی، اس کا پہلے کتاب کا حوالہ ہوتا ہے، اس کے بعد ترجمہ دکھائیں۔ شاہد صاحب ترجمہ کوئی بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے، قادیانیوں نے بھی ترجمہ کیا ہے نا قرآن کا۔ ترجمہ دکھائیں کس کا لکھا ہوا ہے۔ اس کو ذرا زوم آؤٹ کریں تو پورا پیج آ جائے گا، ٹھیک ہے، پورا پیج یہ ہے کوئی اچھا ایک کتاب کا پیج اب مجھے بات تو کرنے دیجئے، بات کرنے دیجئے، علامہ نے بات کی نا۔ یہ دیکھیں مشہور روایت کی روح سے یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، منی پاک ہے اور مجھے منی سے غسل واجب، یہی ہم نے کہا، یہی ہم نے آپ کو کہا۔ یہ دیکھیں جو کھجور کی بات کر رہے ہیں، کھجور بھی ہے، اچھا بات سنیں کیانی صاحب، اسکانی صاحب بات سنیں جی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، کیا کوئی جاہل سا بھی انسان اس کو مان لے گا؟ جی، کوئی جاہل سا بھی انسان مان لے گا؟ کیوں نہیں مانے گا؟ کیوں نہیں مانے گا؟ وہ یمین کیوں نہیں مانے گا؟ آپ مانتے ہیں اس کو؟ آپ مانتے ہیں اس کو؟ میں کہتا ہوں منی پاک ہے، پہلو پڑھو۔ ہاں یہ دیکھو غنیت الطالبین نے عبدالقادر جیلانی نے کہا، عبدالقادر جیلانی نے کھاؤ جی کھاؤ، اور پہلے شاہ صاحب ہونا آرام ہے، پہلے پیشاب نے گل سی، ان منی بھی کھاؤ۔ یہ دیکھیں عبدالقادر جیلانی نے کیا کہا، منی کھاؤ، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا ہے نا منی کھاؤ، آپ نے کہا محترم شیخ عبدالقادر کی کتاب ہے، مسند احمد دیکھو، مسند احمد دیکھو، اور جیڑی دیکھنے پہ اسکانی صاحب نہیں سننے نہیں، کتاب لگاؤ اور ترجمہ دکھاؤ کس نے کیا۔ قرآن پاک کا ترجمہ تو مرزا خنزیر نے بھی کیا ہوا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ تو مرزا خنزیر نے بھی کیا ہوا ہے۔ بات یہ ہے صاحب کتاب لگاؤ اور ترجمہ دکھاؤ، بات میوٹ کر رہے ہیں نہیں، ابھی دیکھیں بات پتہ کیا ہے اسکانی صاحب، دیکھیں نہ میوٹ کرو یار پلیز۔ میں چلا جاؤں گا، اچھا نہیں میوٹ کرو یار۔ اچھا اسکانی صاحب دیکھیں میری بات سنیں، اچھا دیکھیں جب آپ کسی پہ بتان لگا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بتان کی بھی بتاتا ہوں کہ اگر ایک شخص ایک اوریجنل کتاب آپ کو دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، بھئی وہ تباہ الگ ہوگا یار سننے نا، جس طرح سے قادیانی کرتے ہیں یا رد و بدل کرتے ہیں، اصل کتاب کی یہ اسکین ہے۔ اچھا وہ اصل کتاب دکھا رہے ہیں، آپ اس کو نہیں مار رہے، آپ اپنے دوسری بات مان رہے، ہمیں کیا بتایا تم نے اس میں اصل کتاب تمہیں دکھائی ہے، تم اس کو نہیں مان رہے۔ کتاب میں بھی جو ابو بکر ہے تن میں کہا پہ لے لینا، لکھا ہوا ہے کہ منی پاک ہے ایک روایت کے ساتھ سے، وہ بھی کہہ رہے پاک ہے۔ اچھا رکے ذرا، رکے، ہمارا یہ موضوع نہیں تھا، میرے پاس جو موجود ہے اسکانی صاحب، ہمارا یہ موضوع نہیں تھا، میری بات تو مکمل ہونے دیجئے۔ نہیں موضوع جب آپ موضوع سے ہٹیں گے تو پھر میں بولوں گا نا۔ آپ ہٹ رہے ہیں، دیکھو میں نے جو پیش کیا اس میں لکھا مشہور روایت کی روح سے، اور علامہ موصوف نے جو پیش کیا ایک روایت کے روح سے منی پاک ہے۔ بات تو ایک منی تو پاک ہو گیا نا۔ دیکھیں میری بات سنیں، ایک میری بات سنیں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا بھی ایک بندے کا جو ہے نا وہ تمام نہیں ہوتی،
ارے یہ بھی بات ہے، موصوف اشتہاد آپ کس نے کا جو نام ہے؟ پیش کیا وہاں لکھا ہوا تھا یا نہیں کہ منی پاک ہے؟ ایک روایت کی روح سے لکھا ہوا تھا یا یار نہیں؟ ابو بکر نو کال تے لو قرار کہندا کہ دیا میں گیا لانا وا ہے، نہ پاک ہے نہیں، قرار دیا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے، چلو قرار تو دیا گیا کہ پاک ہے نا. دیکھیں وہ اب اپنی ایک روایت کی انہوں نے کہا جی ایک روایت میں اس کو یہ لکھا ہے میں اس کو، وہ تو روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہے، تو کہاں آپ کہتے ہیں ضعیف ہے نا؟ لیکن عبد القادر روایت جیلانی ضعیف نے بھی تو تو ہو نہیں کہا، سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی ضعیف دیکھیں، ہے، ضعیف لکھا ہوا آپ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری بخاری شریف کی بہت ساری حدیثیں ہم پیش کرتے ہیں، آپ بھی پیش کرتے ہوں گے، لیکن وہ ضعیف ہوتی ہیں، اس کا کیا بخاری کی جواب دیں گے آپ؟ کون سی حدیث ضعیف ہے؟ اچھا بخاری اسکانی شریف میں صاحب بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں. علامہ صاحب انہیں گل ادھر ٹر جانی ہے، گل پھیل جانی ہے، ٹھیک ہے. گل یہ اسکانی صاحب جی جی تواڈے کول ایک کتاب دا سکین پھڑیا دا، ٹھیک ہے. آپ نے صرف ایک موبائل فون پہ ایک پیج دکھایا، ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سب یہ جو میں نے ابھی ایک سیکنڈ علامہ صاحب مجھے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. بات پتہ کیا ہوتی ہے، جب آپ کے پاس ایک پوری کتاب ہو تو پھر اس پہ بات کریں. جو آپ پڑھ رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے وہ کسی نے بہتان لگایا ہو، ہاں بہتان ٹھیک ہے. لگایا، بہتان لگایا. ہاں ابھی کہ اسکانی صاحب یہی تو آپ کی بات ہے نا کہ آپ سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. جی جی میں آپ سے اتنے پیار سے بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں کتنے گیا جی، 1 سیکنڈ. ابو بکر تو کتاب لا نا ذرا، پھر تیرے کو بھی پوچھنے ہیں. اچھا جی، یہ دیکھیں شاہ اچھا صاحب، جی. میرے میں آپ پاس کو بتاتا یہ جتنے بھی حوالے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی حوالے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے. اگر کوئی مرضی آ جاتا ہے تو میں ان یہ دیکھ حوالوں کو لیجئے، جی دیکھ سن لیجئے تو اس کو. لینا، سنتے لینا، بھائی جان سنیں دیکھ ان کو لیجئے، بھی، ان کو یہ دیکھیں اسکانی صاحب سن بنیت لینا یار، الطالبین. اس کا ہے سن لیں. ترجمہ. اچھا جی اچھا یہ دیکھیں، اسکانی صاحب دیکھیں آپ بنیت ذرا رک الطالبین. جائیں. اسکانی صاحب آپ ذرا رک اس جائیں. کتاب کو نکالیے ابو پیارے بھائی، بکر ابو بکر ابو بکر بنیت الطالبین. ابو یہ بکر دیکھیں اسکانی سلیس صاحب آپ رک جائیں نا. ما محاورہ اسکانی اردو صاحب، ترجمہ ما اسکانی صاحب، حواشی مترجم اسکانی صاحب امان اللہ رک جائیں. خان. اسکانی انکل صاحب رک ٹھہر جائیں. جائیں پلیز، اسکانی انکل صاحب رک رک جائیں. پھر جائیں. آپ کو چاچو میوٹ لگاتے ہیں، جی، پھر کہتے ہیں کہ آپ چاچو ہمیں جی میوٹ رک لگا رہے ہیں. جو، چلو جی بزرگوں رک جو. اے پاور ابو بکر صاحب کو دیو جی، انہوں نے عربی ابو لگا دی ہے. بکر، ابو بکر ہاں صاحب جی، کو دیو ٹائم. اچھا یہ جی ابو بکر صاحب تسی یہ اصل اسکانی کتاب. صاحب ہن تسی ذرا رک جاؤ پلیز، رک جاؤ جی. ابو بکر صاحب تسی کی کہنا چاہتے ہو دسو؟ تواڈے کول بھی اوریجنل کتاب ہے یا پھر یہ پوری کتاب ہے یا ایک پیج ہے؟ اچھا جی، جانور کا پیشاب بدبو. سر جی جانور کا پیشاب بدبو، مجھے پہ میں سوال پوچھ رہا ہوں بدبو آپ سے اور کہ یہ فساد کی جانب موصول ہو جاتا ہے، پس وہ غیر مقبول لحم کے پیشاب کی مانند ہو گیا. اور اس وعلیکم حدیث کی السلام. طویل اچھا جو ظفر امام اللہ محمد نے شاہ روایت صاحب کی ہے، جو ایک امام سیکنڈ یار. محمد یہ ہے او کہ یار رک جا، او حضور پہیا نے رک ارینہ جا. والوں کو شفا بذریعہ وہی معلوم کی. پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک معقول لحم جانور کا پیشاب بطور دعا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. پینا بھی حلال نہیں، کیونکہ اس پیشاب میں شفا یقینی ہے، لہذا حرمت اس گراز کی نہیں کیا جائے گا. اور امام ابو یوسف کے نزدیک اربعین کے قصہ کی وجہ سے دعا کے لیے پینا حلال ہے. یہ اچھا جی ہوں اور یہ ابو کتاب ہے، بکر یہ صاحب، کتاب ہے، یہ کتاب ابو ہے، بکر مکمل صاحب، کتاب ہے، ابو بکر مکمل صاحب کتاب. رک جو نا، رک جو. ایتھے گل کی ہو رہی ہے؟ گل یہ ہو رہی ہے کہ ایک شخص پہ کہندا وے کہ حلال جانور دا پیشاب حلال ہے، ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. سید وعلیکم السلام. سید ظفر میرے اللہ شاہ پاس صاحب. کسی ساتھی نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں کی جی فتاوی دیداریہ کی بات ہو رہی تھی، تو جی وہاں پر وہ بات تو اس کے الٹ لکھی، وہ تو منع کر رہے ہیں. یہ دیکھیے، یہ فتاوی دیداریہ جلد اول ہے. جی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب یہ ہمارے بزرگ ہیں اور بہت بڑا نام ہے. اور بے یہ شک جس بے نے بھی شک. کیا، میں آپ کو یعنی اتنا یہ ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ دیکھیے گا 692 صفحہ. وہ حضرت صاحب جو ہیں وہ تو اس کا رد کر رہے ہیں. ہاں جی کتاب والی سرکار دیکھیں. یہ 692 صفحہ ہے.
یہ دیکھیے ترجمہ، جب کوئی بانسری اور دف کی چوٹ پر قرآن پڑھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، دوسرے نے کہا کہ یہ طوفان کی آواز ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ محیط میں یعنی قرآن کو یہ کہے کہ یہ طوفان کی آواز، یہ بھی کفر ہے۔ یہ محیط میں اسی طرح ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے قرآن بہت پڑھا لیکن ہم سے جنابت نہ گئی تو اس سے کافر قرار دیا جائے۔ یہ ساری عبارت لکھی یہاں سے جو 692 صفحہ کہہ رہے تھے نا جی، چہ جائے کہ قرآن مجید کو پیشاب یا خون سے لکھنا اس کے کفر ہونے میں کون کلام کر سکتا ہے؟ حضرت صاحب اس کو کفر قرار دے دیا۔ اچھا، اور یہ دیکھیں سید ظفر اللہ شاہ صاحب، ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا۔ اسکانی صاحب کچھ شرم آئی؟ آگے کچھ شرم آئی؟ انشاءاللہ بھی آ جائے گی سید صاحب کو انشاءاللہ۔ جی میں آگے عرض کرتا ہوں۔ انسان گل کرنی ہے جی، آپ انسان پہلے بن جاؤ خود۔ اور یار مجھے اس میں نہ لبیڑے، اور مجھے میرے پاس ٹائم 3-4 منٹ ہے، میں حوالہ دے کے اچھا۔ جان بچانے کی غرض سے موقع اقرا میں کلمہ کفر منہ سے مجبوراً کہہ دینا نص سری قرآن اور حدیث سے سورہ نحل میں ہے، قلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ تمہیں زبان سے، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ ٹھہریے گا، یہ حوالہ ایک منٹ، سورہ اپنا یہ ایک منٹ، کوئی ساتھی سورہ نحل کی آیت بھی لگا دے، میں اس کا بعد میں دیکھ لیجیے، میں بتاتا ہوں۔ اچھا آگے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اچھا کوئی اگر آگے، میں بلکہ پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ ایسے موقع پر جب انسان شدت مرض سے، خواہ مرض نکسیر ہو یا کچھ اور عاجز آ جائے، زیست سے بسبب شدت مرض نا امید ہو، اور طبیب حاذق مسلمان متقی کے کہنے پر یقین ہو جائے کہ بجز مردار کھانے یا پیشاب پینے کہ اب کوئی دوا ایسی باقی نہیں رہی جس سے امید صحت ہو مگر ان حرام دواؤں سے مجھ کو یقین ہے۔ یہ سارا کچھ پیر اپنا سید دیدار علی شاہ صاحب لکھنے کے بعد، اگرچہ قرآن کا خون سے لکھنا جو آخر میں لکھنے کے بعد یہ دیکھیں، نعوذ باللہ منہا، میں ایسی تمام باتوں سے میں پڑھتا ہوں، پورا پڑھیے۔ اچھا نعوذ باللہ نہیں، پورا پڑھیے جی، پڑھ دیجیے، پڑھ دیتا ہوں۔ جی جی۔ اندری صورت فقہا تحریر فرماتے ہیں کہ اس مریض مضطر سے حکم حرمت دیکھیے اٹھ جاتا ہے اور اس کی شفا ہو جائے گی۔ اندری صورت فقہا تحریر فرماتے ہیں اس مریض مضطر سے حکمت حرمت اٹھ جاتا ہے اور اس کا پیشاب وغیرہ کا بقدر دوا پینا جائز ہوگا۔ الہٰذا بعض مقامات پر عالمگیریہ وغیرہ میں لکھ دیا ہے، ایسے مریض نکسیر کو جس کا خون ٹھہرتا ہی نہیں وہ اس کا خوف موت غالب ہو، الہٰذا اگر کسی دوسرے مریض کو خوف موت غالب ہو اور کسی ذریعے سے اس کا یقین ہو جائے یا ظن غالب ہو جی کہ قرآن کو پیشانی مریض پر اس خوف سے لکھا جائے تو قطعاً آرام ہوگا، اگرچہ قرآن کا خون سے لکھنا، پیشاب سے لکھنا کفر ہے، دیکھیے لکھنا کفر ہے، مگر ایسی صورت میں جیسے اس کا کلمہ کفر کہہ دینا بموجب نص سری کلام اللہ جائز ہے، بغرض جان بچانے کے یہ فعل کفر یعنی بعض قرآن کا خون سے یا پیشاب سے لکھنا بھی اس کی حق میں جائز ہوگا، نعوذ باللہ منہا۔ اب سنیے اگلا صفحہ اس کا وہ بتاتے ہیں، اگلے صفحے پہ جاتا ہوں، آپ نے صرف یہ صفحہ پڑھا ہے۔ اب یہاں پیر صاحب سید دیدار صاحب ہمارا مقصد صرف ابھی اتنا نہیں آئے ہے پیر صاحب، نہیں کہ انہوں نے کہا وہ میری اسکانی بات صاحب رک جائے، ہتھوڑا تو ابھی اگلے صفحے پر ہے، پیر صاحب ہتھوڑا اگلے صفحے پر ہے، یہ نوٹ کیجئے۔ پیر صاحب اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، سید دیدار علی شاہ فرما رہے ہیں یہ جو باتیں بعضوں نے لکھی ہے کتابوں میں، نعوذ باللہ منہا، میں ایسی بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پیشاب سے قرآن لکھنا یہ کفر ہے۔ اگلا صفحہ دیکھیے اب دیکھیے جناب پیر صاحب، اللہ سے ڈریے پیر اسکانی صاحب، میں تو قادیانیوں کا جب تک اپنی آنکھوں سے حوالہ نہیں پڑھتا
میں بیان نہیں کرتا, آپ گوگل کی پرچیوں پر لگے ہوئے ہیں. میرے پاس تمہاری کتاب ہے. اگلا صفحہ کنے پڑھنا ہے؟ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جائز ہے. قادیانی نے بھی کہا کہ میں لعنت کرتا ہوں نبوت کے دعوے دار کو, لیکن دعویٰ کیا. پیر صاحب سنیں, آپ کے عالم نے لکھا جائز ہے, لکھا تو ہے. اشکانی صاحب میوٹ کر کے نا پوری بات کیا سید مسئلہ حل ظفر ہوتا اللہ ہے. شاہ صاحب کو بولنے دے پلیز. اب ذرا توجہ سنیے گا, اگر اور بھی بڑی سکرین کر سکیں تو پیر صاحب آئندہ امید ہے آپ نہیں کر سکیں گے, یہ کہہ نہیں سکیں گے. میں نیچے اتار دیتا ہوں, میں آپ کو پوری اسکرین پہ بڑا کر پڑھ کے دیتا ہوں. آج یہ مسئلہ حل ہو جائے. پیر صاحب نے آگے اس کا بڑی کر دے, کر دے شاید صاحب. جی سر, سوری اسکرین بڑی کر رہے ہیں سر, کر دینا بڑی اچھی. بس اور نہ اتاری تھلے, نہیں تو پیر صاحب تھلے چلے جان گے. اچھا اب آپ دیکھیے, میں پڑھا کر دیکھے بڑی سکرین کا, تو ٹھیک ہو گیا. اور جب ظاہر ہے کہ بوجہ کفر ہونے کے مسلمان ایسے عمل کا تجربہ نہیں کر سکتا جس سے قرآن مجید کی بے ادبی ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا, اور ایسے معاملات میں کافر کے کہنے کا اعتبار نہیں. یعنی کافر اگر کہہ بھی دے نا قرآن لکھو شفا ہو جائے گی, وہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان حکیم ایسا کہہ ہی نہیں سکتا. تو لا محالہ یہ مسئلہ از قسم تعلیق بالمحال العادی, یعنی کہ ایسا ہے کہ وہ محال ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو. کوئی مسلمان حکیم یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ قرآن سے لکھو تو شفا ہو جائے. جیسے کوئی کسی سائل سے کہے, اب یہ مثال زبردست دی ہے سید دیدار علی شاہ صاحب نے, جیسے کوئی کسی سائل سے کہے کہ اگر میں ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو جاؤں, ہفت اقلیم کا مطلب ہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو جاؤں, تو تجھ کو اپنا سارا مال و متاع دے دوں. اس کہنے سے تمام اہل زبان جانتے ہیں کہ قائل کا یہی مقصود ہوتا ہے کہ نہ میں ہفت اقلیم کا بادشاہ ہوں, نہ تجھ کو گھر بار دوں. چنانچہ سننے والا اس کلام کو سن کر فوراً کہہ دیتا ہے کہ تم کو دینا ہی مقصود نہیں. اللہ حاضل فقہ کا شفائے یقینی پر, اگر کوئی حکیم کہے کہ شفائے یقینی ہوگا تو یہ محال ہے, ممکن ہی نہیں کوئی کہے. اس عمل کا معلق کرنا دلیل سری ہے, یعنی انہوں نے اس کی جو ہے نا اس کو معلق کر دیا. جب کوئی کہے گا ہی نہیں کہ شفا ہوگی تو ہوگا کیسے. بیان اس حکم سے مقصود فقہا بیان حرمت عمل مذکور ہی نہیں بلکہ بیان کرنا اس امر کا ہے کہ ایسا عمل کا کرنا کفر ہے. یہ دیکھیے, ایسا عمل کا کرنا کفر, یہ دیکھیے ایسے عمل کا کرنا کفر ہے. مگر جس موقع پر قرآن مجید سے کلمہ کفر, دیکھیے کلمہ کفر منہ سے کہہ دینے کی رخصت ہے, اس عمل کی بھی رخصت ہے. اور اس طریق پر بیان کرنے سے, دیکھیے اس طریق پر بیان کرنے سے اظہار عظمت جان انسان ہے. یہ نہیں کہ ایسا کرو, یہ نہیں کہ کلمہ کفر کہو, یہ نہیں ہے کہ پیشاب سے لکھو. وہ کہتے ہیں ایک طرف انسان کی جان ہے, وہ صرف جان کی حرمت کو آگے دیکھیں پیر صاحب رد کرتے ہیں. اللہ حاضل قیاس فعل کفر مثل ایسے اعمال کے کرنا بھی اگر کسی ذریعے سے یقینی شفا ہو جائے جائز ہے, مگر ایسے اعمال پر یقین شفا, اب سنیے پیر صاحب کا جملہ, مگر ایسے اعمال پر یقین شفا ہونا ہی محال ہے. یہ سنیے گا یہ الفاظ پیر صاحب فرماتے ہیں ہونا ہی محال ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ شفا ہو سکے, یہ ہے محال. وہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے. لہذا اس غرض سے فتاوی عالمگیرے میں مطلقاً رقیہ, جیسے آج کا اور داغ وغیرہ کسی کو نشان لگاتے ہیں, اچھا جی, علاج کو از اسباب مظنونہ سے بھی نہیں گنا. مظنونہ مسئلہ زن, بھائی کوئی کہہ دے کہ شفا ہو بھی سکتا نہیں, بلکہ اسباب معومہ سے شمار کیا, جن کا چھوڑ دینا بصورت جائز افضل رکھا. چہ جائے کہ اندری صورت ایسے اعمال کا کرنا جو سراسر کفر ہو باوجود موہوم ہونے کے کب جائز ہو سکتا ہے. پیر صاحب تو رد کر رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے, اور ایسے موہوم امور عند الفقہاء کس طرح یقینی ہو سکتے ہیں. اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ کام ہی محال ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر کسی نے بعض قول کر بھی دیا تو میں اس کا رد کرتا ہوں.
पीर साहब ऊपर ही बात सैयद दीदार शाह साहब इबारत लिख के उसका रद्द फरमा रहे हैं, जबकि पीर अस्कानी साहब उनके जिम्मे लगा रहे हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। फिट किया जी शाह साहब, इन्होंने पूरा फिट किया जी। अब हमें इजाजत दीजिए, हम भी कोई बात कर लें मोहतरमो, इजाजत है? अब सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब के हाथ में डोर है। जी जी करें नहीं पीर साहब, कह पीर सकता। अस्कानी साहब करें बात। देखिए सैयद साहब, आप पूरी किताब भी पढ़ दें, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने लिखा हुआ है कि शिफा के लिए आप कर सकते हैं। बाकी कितनी भी तावीलें उन्होंने की हों, जिस तरह से मिर्जा जी ने लानत की नबूवत के दावेदार पे, लेकिन दावा तो किया, समझ रहे हैं? ये देखें, ये फतावा शामी जिल्द अव्वल। अपने फतावा शामी नहीं जा रहा, नहीं पीर साहब नहीं, सॉरी सर। एक मिनट, नहीं, ये पहले- वही नहीं, तुम्हारे नहीं, दीदार नहीं, अली से भी नहीं, बड़े सर, हैं, तुम्हारे नहीं, सर, दीदार अली नहीं, से सर। वहां लिया। पहले एक फतावा मिनट, दीदारिया की पीर अस्कानी साहब नहीं, प्लीज अब आप मोहतरम, अभी बात तो नहीं, करने पहले दो। इस पर हल करेंगे। नहीं नहीं, बात क्या करने दो। आपका देखें, मेरी बात सुने, देखिए पढ़ लो के वहां तो रुको के उन्होंने जायज कहा या नहीं नहीं, कहा? बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, आप झूठ पढ़िए, बोल, आप गलत देखें, झूठ होना- आप ये बोल देखें, रहे हैं, ये देखें, झूठ आप ये बोल रहे देखें, ये सफा होना ही महाल है। महाल है, हाँ। ये छोड़िए, क्यों पढ़िए छोड़ू ऊपर से। भाई? बड़ा करके पढ़िए, क्यों नहीं छोड़ते? महाल है, हाँ, ये क्या महाल है? महाल ऊपर से क्या होता पढ़िए, है? ऊपर से पढ़िए, ऊपर से पढ़ ले ना, मुकम्मल पढ़िए, मुकम्मल। अब मुकम्मल जहां मैं पढ़- कहूं वहां रुक देखें। जाइए, बड़ा करके दिखाइए, बड़ा करके। वो बड़ा ही है, ये देखें, ये देखें। महाल है नहीं बड़ा, जिस तरह पहले बड़ा किया हाँ, था ना। करें करें करें, ऊपर से पढ़िए, ऊपर से। आप पढ़ें। हाँ पढ़िए पढ़िए, हाँ, मैंने पढ़ दिया, मैंने सारा पढ़ दिया। मैं जहां कहता हूँ रुक जाइए, मेरी रुकिए। देखे, पहली बात मेरी गुजारिश सुने, पहली बात ये अपने फतावा शामी बात जाइए, पहले इस इबारत का हल कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, पीर इसी का साहब हल ने करते देखिए, हैं, आपने इसी जो का हल सफा, मेरी बात सुने, पहला आपका मुद्दा था 692 सफा, ये आपका पीर साहब ने उस सब से बारात का ऐलान कर दिया। ये देखिए, भाई नौजुबिल्लाह। आपने नऊजुबिल्लाह लिख दिया, गुलाम अहमद कादियानी ने भी लानत भी नहीं, की नबूवत अब आप के जुल्म कर दावेदार रहे हैं, पे। अब आप ज्यादती कर रहे हैं, अब आप ज्यादती कर ज्यादती रहे हैं। आप कर रहे हैं। नहीं, कुरान नहीं, को नहीं, पेशाब नहीं, से पीर लिखना। साहब ऐसे नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं पीर साहब, ये नौजुबिल्लाह का तर्जुमा करें। देखिए ऐसा करें पीर साहब, नऊजुबिल्लाह का तर्जुमा करें। 692 सफा है ना, नौजुबिल्लाह मिन्हा। ऊपर से पढ़िए मोहतरम, ऊपर से पढ़िए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आराम से ऊपर पढ़िए। जितना भी देखिए, मेरी अर्ज सुन लेना, ऊपर से जितना- पढ़िए ना मोहतरम। मैंने पढ़ दिया, एक दफा पढ़ दिया, ये नौजुबिल्लाहि मिन्हा। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, आप मेरा नंबर है, इसको स्कैन करके मुझे मैं दीजिए। इसका मतलब है आपके पास मैं पढ़ किताब नहीं लेता थी। देखे पीर साहब, आपने झूठ, मैं आप जो है वो खयानत कर रहे हैं। आपके पास अब मैं आपको स्कैन, आपके पास तो किताब है, स्कैन करके क्यों भेजूं आपको? मैं आपको कह रहा हूँ भेजो। आप पर्चियां लिए फिरते भेजो, हैं, मैं पढ़ के देखिए आपके सुनाऊंगा। पास थी तो आपने ये किताब जो है, जब आपके पास मैं स्कैन मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। नहीं, हवाला नहीं, ये बिल्कुल। देखे पीर साहब ऐसे नहीं, शोर नहीं फतावा कर- दीदारिया अच्छा, जिल्द शाह साहब अव्वल, इनसे, सफा शाह नंबर साहब इनसे 692 नऊजुबिल्लाहि मिन्हा का मुकम्मल तर्जुमा पढ़िए। करवाएं। नऊजुबिल्लाहि मिन्हा, जीजिए, मुकम्मल पढ़िए। मैं पढ़ चुका हूँ। सैयद हाँ, दीदार अली पढ़ शाह चुके साहब हो, पढ़ चुके। रहमतुल्लाह ये तो अलैह। खयानत है आपकी। नहीं, मेरी अर्ज इसमें सुनो, मैं क्या करूं? मैं पढ़ देता हूँ। नऊजुबिल्लाहि मिन्हा हाँ का क्या बस। तर्जुमा है? अलेक बिल आफिया तमस्सक बिहा, बस इसको पकड़ के रखो। नहीं ऐसा नहीं, अच्छा मेरी बात कुंडा है तुम्हारे लिए, नहीं पीर साहब, शोर बहुत अच्छा कुंडा है। मैं इस करता हूँ, नौजू मैं हम पनाह मांगते हैं ओहो अल्लाह इतना की बड़ा आलम मिन्हा, है। ही से, हा से मुराद कोई ये कहे कि पेशाब से कुरान लिखना, पीर सैयद दीदार शाह साहब फरमाते हैं, मैं उससे पनाह मांगता हूँ। फिर हजरत उन्होंने जी, कहा कि मेरी बात सुन हजरत ले, जी, मेरी बात सुन हजरत ले। जी, उन्होंने, मैं पूरी हजरत इबारत जी। का खुलासा बताता हूँ पीर साहब। हाँ उन्होंने खुलासा कहा क्यों? कि जैसे पढ़ो किसी पढ़ो देखिए, नहीं पढ़ो मोहतरम, पढ़ो। मैंने पढ़ा है, देखिए, अब आप ये सैयद बुला- ज़फ़रुल्लाह शाह पढ़ो। साहब माजरत ते नाल अस्कानी साहब दुनिया देख दी है पई कि उन्हें पूरे दा पूरा सफा पढ़िया। दुनिया देख रही है कि सैयद साहब खयानत कर रहे हैं, पढ़ नहीं किसने रहे। कहा? किसने कहा? ये तो आपकी मैं कह रहा हूं, खयानत पढ़ो, नजर क्यों आ नहीं रही है हमें अल्लाहु कि अकबर। आपने हम इतनी देर से चुप हैं, आप सैयद के खिलाफ आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। अगर हम लोग चुप हैं तो इट्स नॉट मीन कि हमें कुछ बोलना अस्कानी नहीं साहब आता। मेरी आप बहन उनकी अब शान पे भी गुस्ताखी करेंगे। ये तो बहुत, देखो ये देखो आगे गुस्ताख को पकड़ने वाला। नहीं देखिए, अभी पूरी की पूरी बहन आ किताब गई। उन्होंने पढ़ी, बहन आ पूरी गई की पूरी। गुस्ताख को पकड़ने के लिए। अच्छा, सैयद अस्कानी खयानत साहब कर रहे हैं, ये भी खयानत कर रहे हैं, अस्कानी दयानतदार साहब, नहीं है सैयद। अस्कानी साहब बस ठहरे कर, ठहरे बस, ठहरे, बस, मैं बस। बताता हूँ वो जो अस्कानी साहब, आप वो पेज लगाए ना जरा, उसके ऊपर उसके नीचे नौजुबिल्लाह लिखा है कि नहीं, दिखाएं। नऊजुबिल्लाह लिखा है कि नहीं? हमने आगे नऊजुबिल्लाह चले की बात चले की। कैमरा ये ऑन करके बता ना, दीजिए अस्कानी कि उसने साहब, कहा जायज है या नहीं? अस्कानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे जिहड़ी मंजी ठक्की है ना,
ٹھیک ہے ساری دنیا دیکھ دی آج سید صاحب کی اور اب موصوف کی دونوں کی منجی ٹوک دی انشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی اسکانی صاحب تسی چلے جاؤ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے بولنا تو اس کا آپ کام ہے سید نا، کے بارے میں ایسے کچھ نہیں بولنا. ویسے چسکانی صاحب اللہ تعالیٰ نے دیکھو آپ کو کتنا رسوا کیا، تمہارے ساری سید کو بھی دنیا نے ٹوک آپ کو دیا. دیکھا کتنا جھوٹا مطلب بے شرم کذاب انسان آدمی بہتان بے باندھ رہا شرم ہے. انسان. اور سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا، نعوذ اور باللہ ہم کا نے ترجمہ کتاب بھی نہیں کر رہا اور دکھائی. جھوٹ بول رہا ہے. لا حول ولا قوت. میں نا بڑی دیر تو میں سن رہا سی یہ جس حال ہے طرح ان چھوکروں مرزئی کا. گل سنو نا شاہ صاحب، جی جس طرح مرزئی کہندے نے نا کہ ایک صفحہ پیچھے پڑھو ایک صفحہ اگے پڑھو، سیم وہی گل جیڑی نہیں دیکھو نہ پڑھ بھی دیتا وے تے پھر بھی کہندا پیا وے نہیں میں نہیں ماندا. یہ صاحب مسئلہ یہ ہے، ابھی آپ لوگوں نے شاہد صاحب دیکھا وہ پرچی لے کے بیٹھا تھا، اس نے جو صفحہ نمبر بتایا وہ بھی غلط نکلا، جو عبارت کا ترجمہ اس نے کیا وہ بھی غلط نکلا. نہیں اور نہیں علامہ صاحب بات یہ ہے ذکر ہو رہا تھا پیشاب کا، جی جی ٹھیک ہے، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں چھوڑے مجھ نیچے جاتا یہ کٹے کے نیچے ہے. اچھا ٹھیک ہے دیکھیں بات یار گل تو کر لین دے کرو کسی پتل دے منہ والے. بات یہ ہے کہ بھئی بات پیشاب کی ہو رہی تھی، چلا وہ منی پہ گیا. اچھا چلے اس طرح کی بات نہیں کریں. وہی تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پہلے کہتا ہے میرے پاس پوری کتاب ہے، ٹھیک ہے. جی ہمارے سب کو جھوٹا بنا دیا، کہتے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں کہا. دیکھو یار استغفر اللہ، ہم سارے 100 بندہ ادھر بیٹھ کے سن رہا ہے، سب کو جھوٹا بنا دیا اس نے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا میرے پاس کتاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص ایک پرچی لے کے ہمارے عالم دین پہ کوئی بہتان لگا رہا ہے اس پیر چسکانی جیسا، تو اس کا مطلب ہے وہ بہتان لگا رہا ہے. تو میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو دکھانے کا تھا. اگر آپ کے پاس پوری کتاب نہیں ہے. جی بات شروع ہونے سے پہلے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ میں گھر پہ ہوں اور جہاں پہ میری کتابیں مسجد میں مدرسے میں ہے وہ 10 منٹ کا رستہ ہے. تو چسکانی صاحب نے کہا تھا کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے سب کو جھوٹا کہہ دیا کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. ایگزیکٹلی. جی آپ بولیں. نہیں یہی بات ہے کہ اگر دیکھو اینو دوجے لفظاں وچ کہندے ہیں پرچی والا باندر. ویسے پیرس کانی دی فوٹو لگتی ہے نا. ماشاءاللہ زبردست. شاہد بھائی اللہ پاک زندگی دے ظفر صاحب نو، ظفر اللہ صاحب نے ماشاءاللہ صحیح بالکل ہر چیز ثبوت نال دے گیا. علامہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ، لیکن ظفر اللہ صاحب او دے منہ تے انج دی جتی مار گئے نے. اگر غیرت ہوئے تے دوبارہ انہوں گل نہ کرے. ظاہر ہے جی وہ فتاوی دیداریہ کا جو بات کر رہے تھے، چونکہ وہ میرے گھر میں نہیں تھی تو اس وجہ سے دور ہونے کی وجہ سے اس کو ذرا وہ ہو رہا تھا. لہٰذا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہمیں ان چیزوں کو غور و فکر، میں تو پہلے دن سے یہ میرے دوست جانتے ہیں، میں کہتا ہوتا ہوں کہ میرے پاس بائی بک بات کریں، گوگل شگل یا فیس بک یوٹیوب اس چیز کی مدد نہ مانگا کریں. بات وہ ہوتی ہے جو آپ بک کے ساتھ بات کریں گے. اب یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ کچھ پرچیوں کو اسکرین شاٹ لیے ہوتے ہیں، اسکرین شاٹ پہ یہ نہیں پتہ ہوتا اگا کیے تھے پیچھا کیے، اور یہی چیز قادیانی بھی کرتے ہیں. تو میں کل یہ بیٹھا ہوا امیونٹی کی براڈ پہ یہ بڑی لمبی آنک رہا تھا، بہت لمبی آنک رہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ وہ اتنی لمبی آنک رہا تھا کہ سارے لوگوں کو یہ آڑے ہاتھوں لے رہا تھا. آج مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں آیا، اور الحمدللہ پھر قبلہ شاہ صاحب کی نوازش ہے وہ تشریف لے آئے، اور پھر فتاوی دیداریہ کا جو بار بار لے رہے تھے. مسئلہ یہ بھی ہے استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے. اب امام محمد کی وہ بار بار ایک ہی امام کی بات، اب بات ہے ترقی یافتہ علاقہ ہے، دور ہے، تو بھئی ووٹ بھی تو کاؤنٹ ہوتے ہیں. 3 امام ایک طرف ہیں، ایک امام ایک طرف ہے، اور وہ بھی صرف انہوں نے مخصوص انداز میں ایک بات کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی پی سکتے ہو، حلال ہے کھاؤ پیو. یہ اس بندے نے تو کہا گوبر بھی کھا لو، اس بندے نے کہہ دیا کہ گوبر بھی کھا لو، گوبر بھی کھانا جائز ہے. لیکن یہ گھر بھول جاتا ہے تو یہ ہمسائے کو پوچھتا میرا گھر کدھر ہے، تو اس کا ہمسایہ کہتا 2 گلیاں پیچھے سے آپ